جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, آپ کو اپنے اضافہ دیتے ہیں. سلامتی کرتے. آمین. حکیم صاحب, میری عمر 71 سال ہے. میرا نام شبینہ پروین ہے اور میری امی کا نام زبیدہ خاتون. آپ اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ صاحب کشف, آپ کو میرے بارے میں سب معلوم ہو جائے گا. حکیم صاحب, میں بہت پریشان ہوں اپنے شوہر کی وجہ سے, اپنے بچوں کی وجہ سے. جی میری ایک بیٹی داماد چھوڑ گیا ہے, بچوں کے ساتھ گھر آ گئی ہے. جی میرا بیٹا بے روزگار ہے اور ایک بیٹا امریکہ میں ہے, سارا بوجھ اس کے اوپر. لیکن حکیم صاحب, میں نے اپنے بچوں کو, میں خود پڑھی لکھی ہوں, اعلیٰ تعلیم رکھتا ہوں, اپنے بچوں کو میں نے پڑھا. لیکن حکیم صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے, میرے بچے مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں. اور میرا بیٹا, اس کا نام تو نجیب ہے, نجیب اللہ, اس قدر نفرت کرتا ہے, عورت کہتا ہے, شیطان کہتا ہے. ہیلو جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, بہت توجہ سے سن. اور دوسرا بیٹا ہے چھوٹا, جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے, داماد ہی پھنسا کے چلا گیا اسے. جی 3 سال سے بے روزگار ہے, جی اس کو جاب نہیں مل رہی ہے. دوسری جو سب بہت ہی بڑا مسئلہ میری بیٹی عالیہ کا ہے. حکیم صاحب, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اس قدر ذلیل کرتی ہے. اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے. میں نے شادیوں کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوتی شادی. پہلے وہ نماز پڑھتی تھی, اس نے باقاعدہ پورا ترجمے سے قرآن شریف پڑھا ہے, بہت اچھی ہے, لیکن اتنی نفرت کرتی ہے. کل بھی رات حکیم صاحب اتنی مجھے اس نے سنائی کہ تیری عزت کیا ہے, تیرا شوہر تجھے مارتا ہے, تیرا بیٹا تجھ سے بات نہیں کرتا. مجھے بتائیے. اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں خاص کہ میں بہت پڑھتی ہوں, میرا جو ہے نا روحانی کی طرف میرا ہے. تو میں نے اس کی شادی کے لیے سورہ احزاب اپنے ہاتھوں سے لکھ کے, کسی نے بتایا تھا, میں نے باکس میں بند کر دی. میں نے سورہ طٰہٰ ہرے کاغذ پہ لکھ کے اس کے دوپٹے میں بند کی. لیکن سورہ پتہ نہیں مجھ پر کیا ہے, کیا نحوست ہے کہ میں نے وہ سورہ احزاب باکس میں سے نکال کے جلا دی. مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے, مجھے اس کا ازالہ کرنا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میرا بھائی ہے امریکہ میں, اس کا نام انیس الرحمان ہے. وہ میرے بیٹے کے تقریباً 15-20 لاکھ چاہتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں, اس نے میرے سامنے کہا, لیکن میں دوں گا نہیں. اور میرا شرعیہ جو ہے, پہلے میں نے اپنے بہن بھائیوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے میرا شرعیہ نہیں چاہیے, میرے چھوٹے بھائی کو دے دو, بے روزگار ہے وہ. لیکن اب مجھے شدید ضرورت ہے, حکیم صاحب سب کچھ بک گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے پاس میں. تو میں یہ چاہتی ہوں, میں اس سے حق مانگ رہی ہوں, 3 سال ہو گئے, نہ میرا حق دیتا ہے, مکان بھی اس کے قبضے میں ہے, اور نہ میرے بیٹے کے پیسے دیتا ہے. ایک تو مجھے انیس الرحمان اس کا نام ہے, میری بیٹی کا نام عالیہ ہے, بڑے بیٹے کا نام جو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے اس کا نام نجیب اللہ قریشی ہے. دوسرا بیٹا وجاہت ہے, وہ شادی کے بعد بالکل بھول گیا ہے. اور یہ چھوٹا بیٹا جو ہے حسیب اللہ قریشی. آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں کراچی میں رہتی ہوں. میں آ نہیں سکتی کیونکہ مجھے مہرہ کا بہت شدید سیویئر پرابلم ہے, اسپونڈلائٹس سروائکل کا. ٹھیک. اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں آپ کے پاس آ سکوں. تو مجھے پلیز, مجھے نا آپ مجھے کوئی ایسے اعمال بتائیے جو کہ بالکل میں یکسو ہو کے کر سکوں, اور مطلب ٹو دا پوائنٹ ہوں اور بہت ہی زیادہ مؤثر ہوں. پلیز آپ مجھے بتائیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, توجہ کیجیے گا. یقیناً ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں, وہ کاپی قلم تو ساتھ لے کے ہی بیٹھے ہوں گے. اصل بات محترمہ آپ کا نہیں, اس وقت یہ ماؤں کا مسئلہ ہے, ماں کا مسئلہ نہیں ہے. اور مائیں تنہا ہو رہی ہیں, ہو گئی ہیں, اور شاید اللہ نہ کرے ہو جائیں. اس کی وجہ ہے کہ پہلے دن ہم اپنی نسلوں کو دیتے کیا ہیں. پہلے دن گہوارے میں, پنگھوڑے میں, لوری میں اپنے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بنے گا, یہ بنے گا, یہ عہدہ لے گا, یہ عہدہ لے گا, یہ عہدہ لے گا. ان عہدوں کو لینا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن پہلے دن بچے کو انسان بنانے کے لیے کوئی ہم نے آدمی بنانے کے لیے کوشش کی ہے, انسان بنانے کی کوشش نہیں کی. وہ آدمی بن جاتا ہے اور بڑا آدمی بن جاتا ہے, اور بڑا آدمی بن جاتا ہے, دولت, چیزیں, بنگلہ, گاڑی, ہر چیز اسے مل جاتی ہے, عہدے مل جاتے ہیں, انسان نہیں بنتا. انسان بنانے کی ایک علیحدہ محنت ہے, وہ صرف در مصطفیٰ پہ پڑی ہے. محمد, آل محمد, اصحاب محمد, ان کی زندگی میں پڑی ہے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی منزل نہیں. پہلے دن سے انہیں ہم نے یہ زندگی کا سبق نہیں دیا.
زیادہ سے زیادہ یہی کرتے ہیں کہ قاری صاحب لگوا دیے کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھا دیا اور ترجمہ پڑھا دیا. پھر آپ صرف بچوں کو کتاب ہی پڑھا دیا کریں. ان کی ڈگریوں کے لیے محنت کوشش اندر ملک باہر ملک اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ خرچہ تعلیم پہ ہے. دنیا کے سارے مسائل میں سب سے زیادہ خرچہ تعلیم پہ ہے. دوسرا خرچہ اس پہ ہے رہائش پہ ہے اور پھر علاج پہ ہے. تو انسان بنانے کی محنت نہیں کی, آدمی بنانے کی محنت کی. وہ آدمی بن گئے اور جب آدمی بن گئے پھر ان کے سامنے وہ دنیا تھی, وہ عہدے تھے, وہ چیزیں تھیں. وہ ماں, اس کا وقار, اس کی حیثیت وہ نہیں تھی. میں جتنی مائیں ہیں میں ان سے درخواست کروں گا, منت کروں گا. اپنی نسلوں کا یہ ایک پیغام ہے دکھی ماں کا. ہماری محترمہ بہت مخلص ہیں, بہت نیک ہیں, اللہ نے ان کو شرافت دی ہے, تسبیحات, ذکر, سخاوت, لیکن انہوں نے پہلے دن اس بارے میں شاید توجہ نہ کی. کچھ ان کا قصور بھی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ ایک راہ پہ چل پڑا اور ہر شخص کی یہی دوڑ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو یہ بنانا ہے اور اتنا بڑا آدمی بنانا ہے. وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے پر انسان نہیں بنتا. آپ نے دیکھا نا, ماں یا کوئی استاد کسی کو بچے کو جھڑکتا ہے, یہ نہیں کہتا آدمی بن, کہتا ہے انسان بن, انسان بن. عرب میں سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ انت حیوان, تو جانور ہے, یعنی انسان نہیں ہے. وہ نہیں کہتا کہ آدمی انتر ہے, کوئی ہیرا ہے, کوئی کنکر ہے. یہ نسلوں کا المیہ ہے اور اس کے پیچھے ماؤں کا المیہ ہے. بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں, طوطا اور مینا ہوتے ہیں. جو پڑھاؤ, جو سکھاؤ, جو لکھ دو وہی ہوگا. تو میری درخواست ہے ماؤں سے, منت ہے اپنی نسلوں کے لیے, اب دو چیزیں شروع کر دیں جو مائیں چاہتی ہیں ان کی اولاد چھوٹی ہے. ایک تو ان کے لیے تربیت, دن رات تربیت ہو, اور کملی والے کی سنتیں اور ان کا اخلاق سکھائیں بچوں کو, اخلاق. اور وہ محنت کرنی ہوگی اور یہ روز کا کام ہے, ایک دن کا کام نہیں ہے. روز سر کھپانا ہوگا پر غصے کے ساتھ نہیں, جھڑک کے نہیں, مار سے نہیں بلکہ پیار سے. یہ مار سے اور پیار کا نعرہ تو اب آیا ہے, آج سے صدیوں پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا اولاد کا اکرام کرو, اکرام کرو, احترام کرو, پیار کرو. تو ان کو اخلاق نبوی سکھانے ہیں, آل رسول کے اخلاق, اصحاب رسول کے اخلاق یہ سکھانے ہیں, اولیاء صالحین کے اخلاق. اس پہ محنت کرنی ہے, باقاعدہ محنت کرنی ہے. اور دوسرا ایک دعا ہے جو ہر التحیات میں رب جالنی کے بعد پڑھنا کبھی نہ بھولیں. اگر یاد نہیں تو ضرور یاد کر لیجئے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. بڑی کمال دعا ہے. گھریلو جھگڑوں کو ختم کرنے, نفرتوں کو ختم کرنے, اولاد کی فرما برداری, ان میں محبت پیار, اور اولاد کو کسی معذوری اور کسی عیب اور کسی بد اخلاقی سے بچانے کے لیے بہت باکمال دعا ہے. اس دعا کا مسلسل اہتمام کریں. اور تیسری محترمہ, آپ کے لیے میں ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. آپ جتنی تسبیحاں وظیفے پڑھتے رہیے, لیکن ایک چیز ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھیے. اگر مجبوراً فجر کی نماز سے پہلے آپ سے رہ گئی ہے تو فجر کی نماز کے بعد 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھیے, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور ہر سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیے. 41 بار سورۃ فاتحہ اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اول آخر 3 دفعہ درود شریف. اب جو آخری سورت ہوگی سورۃ فاتحہ, اس آخری سورۃ فاتحہ میں جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, تو اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آگے نہیں پڑھنا. اور اس ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سارا دن دہرانا ہے, ہر پل, ہر سانس, ہر لمحہ, ہر لہجہ. اس کو مستقل آپ دہرائیں, مستقل دہرائیں اور بہت زیادہ دہرائیں. اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دفعہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو پورے ذہن میں رکھیں. پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں, پڑھتے رہیں. اور شام کو جب آپ سونے لگیں تو سورت کا بقیہ حصہ پورا کر کے درود پاک پڑھ کے پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں.
چند دن نہیں گزریں گے اللہ پاک غیب کے نظام سے آپ کی نسلوں میں خیریں، برکتیں، اخلاق، محبتیں، آپس میں جوڑ. ایک بیٹا چھوڑ کے چلا گیا، بیٹی اور بیٹے کا مزاج ماں کے بارے میں بہت سخت اور تلخ ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی آپ کو محبت اور پیار واپس ملے گا. لیکن زندگی کی جو گیند آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جو تیر آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو نکل گیا، نقصان ہو گیا. پہلے دن نسلوں کو بڑا آدمی تو بنایا، بڑا انسان نہ بنایا. اور وہ انسان صرف در مصطفیٰ کی اعلیٰ اخلاق ہیں اور ان کو مسلسل محنت کرنی. پھولوں پہ ہمیشہ محنت ہوتی ہے، کانٹوں پہ کبھی محنت نہیں ہوتی. نسلیں ہماری پھول ہیں، میرے وطن کی آبیاری کریں گے، انہی نسلوں میں حاکم بنیں گے، انہی میں اعلیٰ اقتدار والے بنیں گے، انہی میں معاشرے کو سنوارنے والے بنیں گے. تو میری درخواست یہ ہے اپنی نسلوں پہ محنت کریں اور یہ سورۃ فاتحہ کا عمل مسلسل کریں. 41 بار فاتحہ صبح اور اس کے بعد سارا دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بہت کثرت سے اور بہت توجہ سے اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے کام بھی کرتے رہیں، مصروف بھی رہیں اور زبان سے یہ پڑھتے بھی رہیں. اگر سارا گھر کر لے یا گھر کے جتنے زیادہ افراد کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. مجبوراً ایک بندہ بھی کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس سے نسلوں میں خیر آئے گی، گھر کے مسائل، شادیوں کے مسائل اور شادیوں کی رکاوٹیں ختم ہوں گی، زندگی کی الجھنیں ختم ہوں گی. کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ایسی چیز ہے کہ یہ سارے قرآن کا نچوڑ ہے. مولا جب بندگی تیری، جب بندے تیرے، جب غلام تیرے، تو سخی آقا پھر در کسی اور کا کہاں جائیں. اللہ اگر کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو مشرک بن جاتے ہیں، اور کسی اور کے در پہ نہیں جاتے تو صرف تیرا ہی در ہے. تو میرا مولا مجھے اپنے در کا منگتا بنا، در در کا منگتا اور بھیکاری نہ بنا. مجھے اپنے در کا سوالی بنا، در در کا بھیکاری اور سوالی نہ بنا. تو آپ اس پہ توجہ کریں گے. اللہ پاک آپ کی نسلوں میں ہمیشہ خیریں دے، ہم سب کی نسلوں میں، اور میرے وطن کی جتنی بھی نسلیں ہیں ان سب کو عزتیں، وقار، شان و شوکت اور ماں باپ کی پہچان عطا فرمائے. آمین.